اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم این طالب بدم المقتول بکربلا صلوات پڑھے محمد والے. عزاداران امام در حسین نیو جرسی 7 محرم 1422 ہجری 2020 کی یہ مجلس ہے. مولا سلامت رکھے، مولا آپ سب کو آباد رکھے کہ آج ہم ایک ایسی منزل پہ پہنچ گئے کہ 7 محرم آ گئی، صرف 2 راتیں اور باقی رہیں. پھر یہ جو آنے والا یہ جو قافلہ تھا وہ ہم سے رخصت ہوا. وہ عظیم قربانی، وہ عظیم سیکریفائس جو فاطمہ کے لال نے روز عاشور 61 ہجری میں دیا تھا، اس کی یاد میں پوری دنیا میں ذکر ہو رہا، مجلسیں ہو رہی، ماتم ہو رہا. یہ مولا حسین کی کامیابی ہے کہ مولا حسین کا ذکر رکا نہیں بلکہ بڑھتا گیا. میں نے مجلس کا آغاز پہلی مجلس سے زمانے کے امام کی اس خواہش کو کیا. اللہ یہ خواہش جلد سے جلد پوری ہو، اس لیے کہ زمانے کا امام خود دعا کر رہا اور اس لمحے کو یاد کر رہا کہ جو لمحہ آنے والا ہے کہ آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا. دوستوں، کربلا وہ زندگی کا نام ہے، کربلا حیات کا نام ہے، کربلا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے کا نام ہے. اور جنہوں نے بھی کربلا کا ساتھ دیا ان کو اللہ نے زندگی عطا کر. 1000 واقعات آپ کو ملتے ہیں کہ کیسے نام حسین کے لیے، غم حسین کے لیے لوگوں نے قربانی دی، سیکریفائس دی. آج پوری دنیا میں یاد حسین منائی جاتی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسی در سے وابستہ ہیں کہ جہاں پر ذکر حسین ہوتا ہے. آج ہم کو احساس نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے ہاتھ و پیر میں طاقت ہے. احساس اس وقت ہوگا جب کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اس وقت یہی مولا حسین کی شفاعت ہوگی، یہی مولا حسین کا کرم ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس وقت ہم سوچیں گے کاش میں زیادہ ذکر حسین کرتا، کاش میں زیادہ مولا حسین کے بارے میں لوگوں کو بتاتا، زیادہ سے زیادہ امام کا ذکر کرتا. بہرحال زندگی تو چلتی رہے گی اور چلتی رہے گی، اس کا دھارا کبھی ختم ہونے والا نہیں. لیکن وہی کامیاب انسان ہے کہ جس نے اپنے بارے میں نہیں سوچا، انسانیت کے بارے میں سوچا. جو مظلوم امام کا پیغام، اسلام کا بیسک میسیج یہ ہے کہ اپنے لیے زندہ صرف مت رہو، دوسروں کے لیے زندہ. 1000 تاریخ کے واقعات ہیں کہ کیسے اللہ ان لوگوں کو معاف کرتا کہ جو دوسروں کا خیال رکھتا. صرف جو اپنے لیے زندہ رہتے ہیں، سیلفشنس اسلام میں نہیں ہے بلکہ اسلام میں فارگیونیس ہے. جتنی فارگیونیس کو تم پیدا کرو گے اتنا تم مولا حسین کے مشن کو آگے بڑھاؤ گے. امام حسین کا مشن یہی تھا کہ انسان فارگیونیس کو پیدا کرے، اور حسین نے اس کو پروو کیا، حسین نے اس کو ثابت کیا، حسین نے اس کو بتایا دنیا کو کہ کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، اللہ کی بارگاہ میں جیسے جا کے وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ اسے معاف کرتا ہے. تو میں اس کا مظہر ہوں، میں اس کا بندہ ہوں. مشن جو پروردگار کا تھا اسی مشن کو لے کے حسین آگے بڑھے. دوستو، ہمیشہ یہ کوشش کرو کہ ہم اپنے آپ کو مولا حسین سے خرید کریں. 24 گھنٹے میں، آج کی کسی مجلس میں میں نے یہ بات کہی ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تو سوچنا کہ آج میں نے حسین کے لیے کیا کیا اور کیا کروں گا. کچھ نہیں کر سکتے، خاموش بیٹھو کر 5 منٹ خالی بیٹھ کے سوچو. جسٹ کلوز یور آئیز اینڈ تھنک
کہ میں امام کے لیے کیا کروں. پھر دیکھو تمہارے ذہن میں خیال آتا. اکیلے مت کرو، اپنی اولاد کو بھی بتاؤ اور دوسروں کے لیے کام. اس لیے کہ مولا حسین کا پیغام ہی یہ کہ آپ صرف اپنے لیے زندہ مت رہو، دوسروں کے لیے زندہ. تاریخ کے 1000 واقعات کہ کیسے امام کے لیے کام. اور جو بھی آپ، میں بار بار بول رہا ہوں، جو بھی امام سے اپنے آپ کو وابستہ کرے گا اس کا یقین بڑھتا جائے گا. اور یقین ایک ایسی عبادت ہے کہ ساری عبادتیں پورا ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ تم کو یقین کتنا ہے اللہ کی ذات پہ اور معصومین پہ. بولتے تو سب ہی ہیں، ہم سب بولتے ہیں کہ مجھے بہت یقین ہے امام. کتنا یقین؟ بولنے سے نہیں ہوتا، بولنے سے نہیں ہوتا. خود سوچو کہ کتنا یقین. ہمارا جو یقین ایک محدود ہے. اگر یقین آ جائے گا تو ساری عبادتیں تمہارے کمال تک پہنچے گی، معراج تک پہنچے گی. لیکن اس کے لیے وہ سیکریفائز کرنا ہے. اور جو یقین امام علی کی ولایت میں یا امام معصومین سے وابستہ ہونے میں کسی میں اگر یقین آ جائے. میں تاریخ کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، صرف بیداری کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ یقین کیا چیز ہے. اگر یقین آ جائے تو پہاڑ تمہارے سامنے سے ڈر جائے. ڈے ٹو ڈے لائف میں تمہاری زندگی میں فرق آ جائے. صبح شام تمہاری زندگی بدل جائے، تمہارے ایشوز سالو ہو جائے اگر تمہارے پاس یقین ہے. تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، ہسٹری کا یہ بہت مشہور انسیڈنٹ ہوا. کہاں کا ہے؟ کوفے کا ہے. کب کا ہے؟ 60 ہجری کا ہے. ابھی کربلا نہیں ہوا، ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا، لیکن واقعہ کربلا کی تیاری ہو رہی تھی. اور ظالم ابن زیاد گورنر بن کر آ گیا تھا کوفے کا. کوفے کے حالات بدل گئے، ایسے بدلے تھے کوفے کے حالات. کوفی ہمیشہ لایوفی کہا گیا. کوفیوں پہ کبھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. کتنی ایک بددعا ہے. مومن وہ ہوتا کہ جس پہ ٹرسٹ کیا جاتا. آپ اپنی لائف میں، اللہ کے رسول امام علی سے پوچھا گیا تھا نا کہ مولا یہ بتاؤ کہ مومن کیا ہے. تو امام نے کہا میرا چاہنے والا جو ہے، اگر تم چاہنے والے کو پہچاننا چاہتے تو ذرا اس سے ڈیلنگ کر کے دیکھو، لین دین کر کے دیکھو. یہ جملہ ہے مولا کا، لین دین کر کے دیکھو، پھر پتہ چلے گا کہ وہ کتنا امام کا چاہنے والا. بولنا تو بہت آسان ہے، ذرا آپ نیو جرسی میں کر کے دیکھیں. میں ایک نیو جرسی اس لیے بول رہا کہ میرا مقصد نیو جرسی نہیں ہے، یہ مجلس میں سب سن لیں، پوری دنیا سن لیں. تو صرف آپ بہت بڑا میسیج ہے اب کہ میں امام کا چاہنے والا تو کہہ. ہر آدمی انتظار کر رہا کہ نہ طالب و دم المقتول میں کربلا کو میں مجھے لبیک کہنا ہے، مجھے جانا ہے. اور دور ازا جب آتی تو ہر آدمی پریپیئر ہو جاتا کہ مجھے یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا. اپنے آرام کو چھوڑ دیتے، صرف مولا حسین کا ذکر کرتے. بہت بڑی کامیابی، اجر ملے گا. لیکن کتنا؟ اب تاریخ کا یہ واقعہ سن، کیا یقین ہوگا اب مولا حسین کی ذات کے اوپر؟ پھر دیکھو کہ امام عطا کیا کرتا ہے. اب بار بار میں ایک جملہ ہمیشہ بولتا ہوں کہ جو یقین ولایت میں آئے گا، جس کی جتنی محبت ہوگی اتنا یقین آتا جائے. کربلا والوں کے پاس یقین نہیں تھا. کوئی ایسی جنگ بتائیے دنیا کی کہ جہاں پہ خود آگے بڑھ کے بولے کہ مولا میں جاتا ہوں. ایک دوسرے پہ سبقت کرنے لگے، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اور اس زندگی کو حسین بانٹ رہا تھا. ان کو یہ یقین تھا کہ حسین زندگی عطا کرے گا. کربلا میں مولا حسین نے زندگی بانٹی، زندگی بانٹی. اب سنیں، ابن زیاد کا ظلم کوفے میں بڑھ گیا، اتنا بڑا کہ اس نے چن چن کے لوگوں کو پکڑنا شروع کیا. کس کو پکڑا؟ امام کی چاہنے والے. 3500 شیعہ نے حیدر کر رہا ہے، جس میں مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم ابن مالک اشتر ہے، جس میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی ہے، جس میں جناب فیسا کے 4 بیٹے ہیں. کتنے مولا کے چاہنے والے کوفے میں تھے. سب کو اس نے گرفتار کیا اور جیل میں بھیج دیا. اور ان کی جیل، اس ظالم کی جیل جو تھی، انگلش کا ورڈ ہے ایسا، یہاں پہ تھی 20 میٹر نیچے تھی زمین سے. میں بہت آسانی سے پڑھ رہا، آپ آسانی سے سن. ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا کرائم کیا تھا؟ ان کا کرائم یہ تھا، ان کا جرم یہ تھا کہ ان کے دل میں حسین کی محبت، علی کی محبت تھی.
صرف یہ جرم تھا. کوئی چور نہیں تھے, کوئی ڈاکو نہیں تھے, کسی کا مرڈر نہیں کیا تھا, کسی کو نہیں ستایا تھا, کسی کو مارا نہیں تھا. جرم, کرائم یہ تھا کہ امام حسین کی چانے والے تھے. دوستو, جوان بچوں نے سیکریفائس کیا. 3,500 کوئی فگر ہوتا ہے, سارے کے سارے جیل میں چلے. بعض روایتوں میں 5,500. ابن زیاد, سالم بنتے یہ سب کے سب جیل میں چلے گئے. کوئی بات نہیں. سب سے آخر اس نے ہاتھ ڈالا جناب میثم تمار پر. میثم سینئر سٹیزن ہے. میثم امام کا وہ چاہنے والا کہ سب جانتے ہیں. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. آج بھی ان کا بہترین روضہ ہے. جب بھی جاتا ہوں میں وہاں ہر سال الحمدللہ تو اس خیال آتا ہے کہ کس طرح سے اس میثم کی جان گئی تھی, کس طرح سے میثم ظلم کے ساتھ شہید ہوا تھا. جس نے ظلم کیا تھا اس وقت اس کی حکومت تھی, میثم کی حکومت نہیں تھی. لیکن جس نے شہید کیا آج اس کا نام نہیں, لیکن آج میثم تمار کا روضہ بنا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ جب امام علی نے میثم تمار کو اس جھاڑ کے پاس لے کے جا کے یہ جملہ کہا تھا کہ میثم یہ وہی جھاڑ کہ جہاں تم کو پھانسی دی جائے گی, ہینگ کیا جائے گا, تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹے. تو میثم پلیز غور سے سننا پلیز, ایک جملہ امپورٹنٹ جملہ آ رہا. تو اس وقت میثم نے پوچھا کہ مولا کس لیے مارے گا, ریزن کیا رہے گا؟ تو علی نے کہا میری محبت. ابھی میرے مولا کا جملہ ختم نہیں ہوا کہ میری محبت میں. میثم فوراً سجدے میں چلا گیا اور سجدے میں جا کے ایک جملہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے مروں گا تو علی کی محبت میں. یہ میثم ہے, ہم نے گرانٹیڈ لیا ہے. ہم یہ سمجھتے کہ ہم تو مریں گے, مولا ہی کی محبت, اللہ کرے مرے. اسی لیے کہا ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ خاتمہ ایمان پر ہو. اسی لیے کہا گیا کہ ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر. دنیا میں رہیں تو محبت علی میں, جائیں تو علی کی محبت میں. لیکن گارنٹی نہیں, یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ لاسٹ مومنٹ تک تمہارا ایمان پروٹیکٹڈ رہے گا. آخری زمانے کی علامات میں نہیں ہے کہ لاسٹ مومنٹ تک تمہارا ایمان پروٹیکٹڈ رہے گا. 1000 واقعات ملتے کہ لاسٹ مومنٹ میں چینج ہو گئے. اسی لیے کہا کہ صبح شام دعا کرو, ہر نماز کے بعد دعائے عدیلہ پڑھو. اگر دعائے عدیلہ تمہارے پاس نہیں ہے تو ڈیوائن پل پہ جاؤ. یہ ایک ایپ ہے جو اس کو ڈاؤن لوڈ کرو اپنے اسمارٹ فون پہ. اس میں ساری دعائیں ہیں, ساری زیارات ہیں, سارے واقعات ہیں, سارے جو قرآن کے وہ سورے جو ریکمنڈڈ سورے. ڈیوائن پل ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہو, اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے بول رہا. ڈیوائن پل کے یہ ایپ کو اپنے ڈاؤن لوڈ کرو, اس میں دعائیں دیکھو. دعائیں عدیلہ, ایک بڑی بھی دعا بتائی گی, ایک چھوٹی بھی دعا ہے. دعائیں عدیلہ ہر نماز کے بعد پڑھو. کیوں پڑھو؟ اس میں کیا ہے؟ صرف اللہ کے رسول کا نام ہے اور 12 اماموں کے نام ہے, 13 معصومین. جیسے بالکل تلقین ہے نا, تلقین میں شہزادی کونین کا نام نہیں ہے. اگر آپ غور کریں, پتہ نہیں آپ نے غور کیا یا نہیں کیا, شہزادی کونین کا نام تلقین میں نہیں ہے. تلقین میں بھی اللہ کا رسول کا نام, اللہ کا نام ہے, رسول کا نام ہے اور 12 اماموں کے نام ہے. اور دعائے عدیلہ بالکل ویسی ہے, نہ شہزادی کا نام نہیں ہے. شروع ہوتی ہے رضیت باللہ رب و اسلام دینو, وہ والی دعا بہت سمال دعا ہے. اللہ کے رسول کا نام ہے, 12 امام. یہ دعا تمہارے ایمان کو پروٹیکٹ کرے گی. اکیلے مت پڑھو, ایزی مت لو. بار بار میں یہ جملہ بولتا ہوں پوری دنیا میں کہ ایزی مت لو اپنی لائف کو. یہ سوچ کے مت کرو کچھ نہیں ہوتا. یہ ایٹیٹیوڈ ختم ہونا, یہ فکر ختم ہونا کہ کچھ نہیں ہوتا. اگر نہیں ہوتا تو معصومین نے کیوں بتایا یہ میں کہہ رہا, یہ تو معصومین کی دعا ہے. معصومین کی دیا یہ گفٹ ہے جو ہم کو دیا گیا. اپنے چاہنے والوں کو بتایا کہ یہ دعائیں عدیلہ ہمیشہ پڑھتے رہو, کم از کم دن بھر میں ایک دفعہ پڑھو, ایٹ لیسٹ ونس. کیا اب ہے کتنی؟ ہارڈلی 1 منٹ کی دعا ہے, 1 منٹ, ناٹ مور دین 1 منٹ. کیوں ہے یہ دعا, کیوں پڑھو؟ لاسٹ مومنٹ پہ تمہارا ایمان پروٹیکٹڈ ہے. یہ دعا آخری زمانے کے لیے جو جس زمانے سے ہم گزرے, جس کے لیے امام کہتا کہ آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا, یہ اس کے لیے کیا کہ تم ریئلی اف یو وانٹ ٹو ہیلپ امام, یہ دعا کو بچو. ہمیشہ آپ جیسے فجر کا وقت, مغرب کا وقت گزر گیا آپ کا وقت, دعا عدیلہ ضرور پڑھو, تمہارا ایمان پروٹیکٹڈ. تو میثم
لاسٹ مومنٹ پہ اس نے جا کے میثم کو پڑھا، اس لیے کہ میثم کا بڑا اسٹیٹس تھا کفر، بڑا مقام تھا، بات یقین سے چل رہی، کہ یقین آ جائے، کربلا والوں کو جیسا یقین تھا نا، ہمارے پاس 0.1% یقین آ، بس اتنا ہی بول رہا ہوں، یہ یقین آ جائے گا نا آپ کی، میں بار بار بول رہا، میری بات پہ تھوڑا سا عمل کرو، غور کرو میں کیا بول رہا ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا کہ یقین کو پیدا کرو، پھر دیکھو، اور یقین پیدا کیسے ہوتا؟ کئی چیزوں سے پیدا ہوتا، نماز شب سے یقین آتا، یاد رکھو، شب نماز تمہارے یقین کو بڑھائے گی۔ آقا خمینی اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے بیٹے احمد خمینی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے بابا کے پاس اتنا یقین کیوں، کہاں سے آیا؟ تو کہا 40 سال سے میرے باپ نے شب نماز نہ پڑھی، 3 رکعت پڑھو لیکن پڑھو۔ میں بہت بولتا ہوں اس نماز کے لیے، جان بوجھ کے بولتا ہوں۔ کیوں بولتا ہوں؟ اس لیے کہ دا موسٹ ریکمینڈڈ نماز جو ہمارے ایشوز کو دور کرتی، مجھے آج تک کوئی ایسا انسان نہیں ملا جب کہ ہزاروں سے اللہ کا شکر ملاقات ہوتی ہے، ڈفرینٹ کلچر کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ڈفرینٹ شہروں کے سٹیز کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، یہ امام حسین کا کرم ہے، مولا حسین کا صدقہ ہے، ہمارا کچھ۔ تو جو شخص جہاں بھی میں نے ان لوگوں سے ملاقات کی جو شب نماز کے پابند ہیں، آپ ان کو دیکھ کے پہچان سکتے ہیں کہ یہ نماز شب پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ امام حسین کی ہر امام کی فیوریٹ نماز ہے، معصومین کے لیے یہ واجب نماز تھی، ہر معصوم نے ریکمینڈ کیا، لیکن مولا حسین نے ایسے موقع پہ یہ ریکمینڈ کیا۔ پلیز غور سے سنو، 2 ہی دن رہ گئے، آپ کا نیو جرسی میں 7 محرم کا دن گزر گیا، 8 اور 9 رہ گئی بس۔ یہ روایت ہے 10 محرم کی، 10 محرم کی روایت ہے، نصرت امام، امپورٹنس آف محرم، یہ ساری چیزیں آپ کے اس میں آئیں گی۔ 2 دن کے بعد 61 ہجری میں آج سے مولا حسین نے جو وصیت کی، وصیت امام حسین، ول آف امام حسین، جو بھی، میں بڑوں کو نہیں بول رہا، بڑے تو سبھی پڑھتے ہیں، میں یوتھ کو بول رہا، ان لوگوں کو بول رہا کہ جن کے پاس سٹریس بھرا ہوا ہے۔ یورپ امریکہ والے تو زیادہ پڑھنا، اس لیے کہ بیچارے وہاں پہ آپ لوگوں کے اوپر اتنا پریشر ہے ہر چیز کا۔ ایسا نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان میں پریشر نہیں ہے، آف کورس یہاں بھی ویسی پریشر، ہر آدمی پڑھے۔ یہ نماز لائف کو بدلتی ہے، ایسا گراف ہے۔ یہ نماز پڑھنے سے رکاوٹیں دور ہوتی، جو ہمارے بیچ میں ہرڈلس آ رہے نا، آبسٹیکلس جو آ رہے نا، اس کو ایسے کلین کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور یہ اسی لیے بھی پڑھنا کہ تمہارے حسین کی خواہش ہے، اور امام حسین نے کب خواہش کی؟ اب میں نیو جرسی میں بول رہا ہوں، پورا مجھے نیو یارک سن رہا، مختلف شہر سن رہے آپ کے امریکہ کے، مولا ان سب کو آباد رکھے جو مجلسیں سن رہے اس وقت، ہر ذاکر، ہر خطیب۔ نماز شب میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے تمہاری لحد میں ایسا نور ہوتا کہ وہ جو وحشت کا تصور ہے، تصور کیا، وہ ہے وحشت جس کی ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز شب پڑھنے والے کی لحد میں وحشت نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا انویسٹمنٹ ہے آخرت کے لیے، اور یہ ایک ایسا انویسٹمنٹ ہے لحد کے لیے کہ سارے انویسٹمنٹ سے ایک طرف، اور یہ ایک انویسٹمنٹ ہے کہ یہ وہ انویسٹمنٹ ہے کہ جیسے ہی تم کو لٹاتے، گریف کو بند کرتے، روشنی ہو جاتی، وہ وحشت ایک لمحے میں ختم ہوتی۔ تو اس وقت مردہ پوچھتا ہے یہ اتنا نور کیسے ہو گیا؟ تو اس کو بتایا جاتا کہ جو تو راتوں میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو شب نماز پڑھتا تھا، یہ اس کا۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں اس وقت ملے گی جب اہل بیت کی محبت ہے۔ اب میرا خطاب انہی لوگوں سے ہے، میں کسی اور کو ایڈریس نہیں کر رہا، میں ان کو ایڈریس کر رہا جو مولا حسین کے چاہنے والے، جو آل محمد کے چاہنے والے۔ اسی لیے میں بڑا اوپنلی بول رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت تو ہے، سب کے پاس ہے ماشاءاللہ، کسی کو تھوڑی ہے، کسی کو زیادہ ہے، تو اس کے لیے یہ نماز بہترین ہے۔ میں بولتا خالی ٹرائی کرو یار، ٹرائی کرو، تھوڑے سے کم از کم 1442 ہجرہ، یہ جو جس کی میں مجلس سے پڑھا، آج 7ویں مجلس پڑھا در حسین،
1442 ہجری کی اس مجلس کا اس سال کا تحفہ دے دو، تحفہ دے دو، گفٹ دے دو مجھے، اور بولو مولا آئندہ سال تک، اب ایک ہی سال کی بات کرو نا، اس کے بعد آپ خود دل سے پڑھیں گے، بولو مولا آئندہ سال تک آئی پرومس یو کہ میں یہ نماز آپ کے لیے پڑھوں گا۔ مولا حسین کو بولا میں آپ کے لیے کیوں پڑھوں گا؟ آپ کے لیے نماز تو اللہ کی ہے، اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ میں مولا حسین کی نماز پڑھوں، نو، نماز میں اللہ کی پڑھوں، میں آپ کے لیے اس لیے پڑھوں گا مولا۔ یہ آپ نے وصیت کی تھی عاشورے کے لیے، ایسے وصیت کی، ایسے وقت پہ وصیت کی کہ جب پورا گھر لٹ گیا، بالکل آپ میدان میں جا رہے تھے، بہنیں رو رہے تھے، سیدانیاں رو رہی تھیں، بیویاں سر پیٹ رہی تھیں، بچے رو رہے تھے، تو اس وقت آپ نے شہزادی زینب سے کہا، ماتھے کو چوم کے کہا کہ بہن مجھے نماز شب میں نہیں پڑھنا، کیوں؟ آپ کی خواہش تھی۔ تو یہ سال شام غریبہ جب آپ نیو جرسی میں کرنا، میں سب کو بول رہا، نیو یارک، نیو جرسی، جو امریکہ، کینیڈا، پوری سب کانٹیننٹ میں جو سن رہا، مجھے در حسین کی مجلس، میری ایک ریکویسٹ ہے 7 محرم کی مجلس کی، میں ریکویسٹ کر رہا ہاتھ جوڑ کے، لڑکا لڑکی عورت مرد سب سے، کہ شام غریبہ 1442 ہجرہ کی شام غریبہ میں اپنی مجلس کرنے کے بعد، ماتم کرنے کے بعد، عزاداری کرنے کے بعد، آپ بہت تھکے ہوئے ہوں گے سیٹرڈے نائٹ، اس لیے کہ آپ مسلسل جاگتے ہوئے آ رہے ہیں، پھر عاشورے کا پورا دن عزا کرنے، جب آپ شام غریبہ کی مجلس کریں گے تھک جائیں گے، جسم ٹوٹ جائے گا، آپ فیل کریں گے کہ بس جاؤں اور میں بستر پہ لیٹ جاؤں، ضرور لیٹو، میں آپ کو کوئی چیز کو دے رہا ہوں، میں ایک خواہش ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک ذاکر حسین ہوں، میں مولا حسین کے میسیج کو آپ کو دے کے بول رہا ہوں کہ اس رات میں کبھی مس نہیں کرنا، اور اکیلے نہیں پڑھنا، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بچوں کو اس رات میں بتاؤ کہ بیٹا اس لیے ہم کو پڑھنا ہے کہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے، ابھی 2 گھنٹے پہلے عصر کے وقت میرے مولا حسین نے ہم سے، بہن سے خواہش کی، تو آج کم از کم میں بول سکتا کہ مولا حسین 1442 ہجری میں مجھے میں نے یہ نماز پڑھی صرف آپ کے لیے کہ آپ کی خواہش تھی، تو میں نے کہا کچھ تو کرو حسین کے لیے، کچھ تو کرو مولا حسین کے لیے، اور آج سے آئندہ سال تک 1 سال کا وعدہ کرو کہ میں اس سال پورا مولا حسین کے لیے پڑھوں گا۔ نماز اللہ کی ہے، بار بار بول رہا، غلط نہیں سمجھنا، لیکن امام نے کہا اس لیے پڑھنا، اللہ کے رسول نے کہا اس لیے پڑھنا، عابد برامی نے کہا اس لیے نہیں، مولا حسین کا میسیج تھا جو میں اب تک دیا۔ اور 1 سال میں ممبر سے در حسین کی اس مجلس میں 7 محرم کی رات، شب 8 محرم بولو، اب دیکھنا اگر زندگی نہیں بدلی تو دیر از سم تھنگ رانگ، کوئی خاص، کوئی بڑا گناہ ہم سے ہو رہا، ادروائز یو ول گرو، پورے نیو جرسی کا بزنس رہے گا، آپ کا رہے گا، کبھی تمہاری جاب نہیں جائے گی، اس لیے کہ معصوم کا جملہ عابد برامی کا جملہ نہیں ہے، اس کا رزق نہیں ہے، اس کا رزق پیچھے چلتا، وہ آگے چلتا رزق ہے، وہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، اس کا کاروبار میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر یہ نماز کوئی عورت پڑھے، اگر خدا نخواستہ کسی کی میرڈ لائف میں پرابلم ہے، جو 1000 واقعات، 1000 فونز آتے، تو ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے، تم پڑھو گے، تمہارے شوہر کے ساتھ تمہارے تعلقات اچھے رہیں گے، تمہارے گھر میں ایک سٹریس ختم ہوگا، تمہارے گھر میں یو اینڈ یور فیملی میں سکون آ جائے گا، کوئی تمہارا ایشو ہے 40 نہیں 70 ایشوز کے لیے بات کی گئی ہے کہ 70 فضیلتیں ہیں، ایک فضیلت نہیں 70 فضیلتیں، اور عربی میں جب بھی لفظ 70 استعمال ہوا اس کے بعد انلیمیٹڈ ہو جاتا، خدا نخواستہ کسی کے 70 پرابلمز تو نہیں ہے، 1 پرابلم ہوگا، 2 پرابلم ہوگا، 3 ہوگا، 4 ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں، اللہ کا شکر ہے، تو یہ تمہارے ہر ایشو کو دور کرے گا، اور ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، وہاں کی لائف کے لیے بھی اور یہاں کی لائف کے لیے بھی۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ بول سکتے ہیں کہ آئینہ طالب میں دم المقتول بے کربلا، اے میرے امام زمانہ، میں یہ نماز پڑھ کے آپ کی بارگاہ میں دعا کر رہا کہ جب آپ انشاءاللہ ظہور کرنا تو ڈونٹ فارگیٹ، ڈونٹ فارگیٹ، اگر امام تم کو یاد کر لے گا
تو جو مقصد کربلا پورا ہوگا. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے. بہت امپورٹنٹ ہے جو میں آپ سے بات کر. مولا آپ کو آباد رکھے. شام قریبا اس سال گھروں میں جا کے پوری مجلس کر لو, ماتم کر لو, عزا کر لو, 5 منٹ نکل. میں تو ہمیشہ ہی بولتا کہ 3 رکعت نہیں پڑھو, اسٹارٹ تو کرو. 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے, 3 رکعت پڑھ. 2 رکعت شفا پڑھو, 1 رکعت وتر پڑھو, کافی ہے. علماء نے اجازت دی 3 رکعت پڑھ کے دیکھو. بیوی کی دونوں نمازوں میں تسبیح بیوی سے اللہ ضرور پڑھ اور دعا کر کہ مجھے صحیح معنی میں حسینی بنا, صحیح معنی میں مولا حسین کا چاہنے والا بنا. آپ دیکھنا دوستو, یہ کووڈ-19 سے بھی بچو گے, بڑی بڑی بیماریوں سے بچو. نواز شریف کے لیے ایک عجیب بات یہ کہی گئی کہ اللہ اس کی زندگی میں برکت دیتا. اگر مثال کے طور پہ اس کی زندگی 60 ایئرس کی, مثال 70 کی ہے تو 90 کر دیتا, اتنی لمبی زندگی ہو جاتی. اور ایک بات کہی گئی کہ شب نماز پڑھنے والے کی زندگی میں یہ بڑی بڑی میجر ڈیزیز سے انسان بچ جاتا, بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جاتا. اس کے 2 ریزن دیے گئے کہ کیوں بچتا, زندگی کیوں بڑھتی, اور بیماریوں سے کیوں بچتا, اور رسک اس کا کبھی بند نہیں ہوتا. یہ روایت ہے, جملہ ہے معصوم کا کہ وہ جھوٹا ہے, وہ لائر ہے, وہ کاذب ہے جو یہ بولے شب نماز پڑھ کے کہ میرا رسک رکا ہوا ہے. انلیس کوئی ایسا گناہ, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ ہم کو معاف کرے, اللہ ہم کو معاف کرے, کوئی میں ایسا گناہ کروں جس کی وجہ سے اللہ نے رزق. 3 چیزیں میں نے آج بات کی آپ سے, رزق, زندگی اور بیماری. یہ 3 چیزیں ہیں نا ہمارے پرابلمس کی. یوں چل, بیماری 1000 چیزیں, رزق انسان سٹریس میں آ جاتا ہے, اور زندگی ہر آدمی چاہتا زندہ رہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو بہترین نسخہ ہے. کیوں مرتا, کیوں ہوتا, اب سنو. رزق اسی لیے کھلا رہتا کہ اگر رزق بند ہو جائے خدا نہ خواستہ تو آدمی سٹریس میں آ جاتا, بے انتہا سٹریس میں آتا, سکون اس کا ختم ہو جاتا, عبادتوں سے ہٹ جاتا بس. یہ ایک ریزن. دوسرا, بیمار ہو جائے پھر عبادتوں سے دور ہوتا, خدا نہ خواستہ بیمار ہو. زندگی جو بڑی, اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ تینوں چیزوں کے لیے کوئی دعا کرتا تمہارے, کسی کی دعا رہتی جس کی دعا کی وجہ سے اللہ تمہاری زندگی کو بڑھا. وہ لوگ بولتے دعا میں کہ اللہ اس کی زندگی کو بڑھا, اس لیے کہ یہ جتنی اس کی لمبی زندگی ہوگی اتنی یہ نماز پڑھ کے ہم کو بخشے. بیماریوں سے اس لیے بچا لے کہ اگر یہ بیمار رہے گا تو تیری عبادت نہیں کرے گا, ہماری مغفرت کی دعا نہیں کرے گا. تیسری چیز, رزق اس لیے کھول دے کہ یہ تیری عبادت, تیرے لیے, تیری محبت, اپنے آرام کو چھوڑ دے تیری بارگاہ میں آیا, اس کا رزق ہو. کون کرتا دعا؟ یہ تمہاری مرحوم ماں کرتی, تمہارا مرحوم باپ کرتا, نیو جرسی کے وہ سارے مرحومین کرتے, پوری دنیا کے وہ سارے مرحومین کرتے جن کو تم کہتے اللہم اغفر, اللہم اغفر. اگر تمہارے پاس لسٹ نہیں ہے تو لیٹ می نو, آپ مجھے واٹس اپ کریں, انشاءاللہ میں آپ کو وہ علماء کی لسٹ بھیج دوں. وہ پورے علماء کی ایک لسٹ ہے 40 آدمی کی, 40-45 کی. آپ صرف اللہم اغفر, اللہم اغفر, اللہم اغفر کرو تو تمہارے ساتھ دعا کس کس کی رہے گی؟ علامہ ہلی تمہارے لیے دعا کریں گے, محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی دعا کرے گا, جناب شیخ صدوق جیسی پرسنالٹی کہ جو زمانے کی امام کی دعا سے پیدا ہوا, کہ جن کا نام امام زمانہ نے رکھا, جس سے امام سے ملاقاتیں ہوئی, شیخ مرتضیٰ انصاری کہ جن کا ذکر شاید میں نے کیا, وہ جو تمہارے امام سے بیٹھ کے بات کرے, اور علامہ ہلی جو امام سے ملاقاتیں ہیں, جو مقدس اردبیلی جن کی ملاقات زمانے کے امام سے مسجد کوفہ میں ہوئی, مقدس وہ کہ نجف اشرف میں جا کر مولا کو سلام کر رہے اور مولا کا جواب ذریعے سے آ رہا. میں ایسی پرسنالٹیز ہیں, آپ مجھے بتائیے. یہ در حسین کے ہمارے بھائی کو بولیے, ناظم صاحب کو بولیے مجھے واٹس اپ کریں, میں آپ کو لسٹ بھیج دوں گا. اس کے بعد علامہ مجلسی کہ جو انسائکلوپیڈیا آف اسلام, بہار الانوار کا رائٹر, حیات الخروب کا رائٹر علامہ مجلسی کے جس کے 1200 ایئرس نہیں, سوری 1200 ایئرس نہیں, 400 ایئرس کے بعد 400 یا 1000 صدی کے ہیں,
400 ایئرس کے بعد جس کی گریو اصفہان ایران شہر میں کھلی تو اس کی باڈی میں جو کلر، جو مہندی لگائے تھے، خضاب کا جو کلر تھا وہ نہیں گیا. یہ علامہ مجلسی ہے، وہ اس میں ہے. اور شیخ خرم عاملی ہے جو مشہد مقدس میں ہے، شیخ باہی ہے جو غریب امام کے بالکل بازو ہے، اور شیخ مفید ہے جو کاظمین میں 2 اماموں کے پہلو میں ہے، کہ جس کو شیخ علماء کہتے ہیں کہ جس سے امام سے ملاقات، جو شیخ مفید. اس کے بعد سید رضی ہے جو نہج البلاغہ کو کمپائل کیا، جو سید مرتضیٰ ہے جو علم الہدا، جس کو امام علی نے کہا کہ علم الہدا ایسا تھا کہ گئے مولا علی کے روضے میں، قبر مبارک پہ 400 صدی کے ہیں، گئے مولا کے پاس اور مسئلے کو رکھا، جواب آ رہا. یہ ایسی ایسی پرسنالٹی آپ امیجن کرو. نیچے رہبر معظم آقا خمینی صاحب تک ہے، اللہ سید ابو القاسم الخوئی ہے. اس ایک سرات پڑھے محمد والے محمد. یہ ساری پرسنالٹیز آپ کے حق میں دعا کریں گے، جس میں شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع، شہید خامس، یہ ساری ہستی، یہ آپ کے لیے حق میں دعا کر سکتے. اس کے بعد دیکھو کہ نیو جرسی میں یو ول گرو ان یور لائف. اور ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھو، اگر امام کی مدد ہو، اللہ تمہارا پروٹیکٹڈ ہو جائے نا، nobody can touch you. nobody can touch you. اگر اللہ تمہارا پروٹیکشن کر، اس کے پروٹیکشن میں چلے جاتے. شام غریبہ، یہ سال کی شام غریبہ نیو جرسی کے ہر گھر میں یہ نماز ہونی چاہیے. میں اس لیے پلیز آپ برا نہیں ماننا، برا نہیں ماننا، میرا یہ مطلب نہیں. نیو جرسی میں میں جانتا ہوں کتنے ایسے لوگ ہیں، میرے خود کزنس ہیں جو نماز شب پڑھتے ہیں، اللہ ان کو اچھا رکھے. آپ جانتے ہیں میرے کزنس کون؟ وہ لوگ نماز شب کے پڑھتے ہیں الحمدللہ. پورا نیو جرسی پڑھتا ہے. میں بچوں کو بول رہا ہوں، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، میں لڑکا لڑکی کو بول رہا ہوں کہ کیسے بولو. وہ ان کو جب ماں خود نہیں پڑھے، اپنی لڑکی کو لے کے پڑھے، باپ اپنے لڑکی، ٹھیک ہے تمہارا بیٹا 10 سال کا ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ کھڑا ہو جائے گا تو تمہارے گھر میں ایسی دعائیں ہوں. اسے کہ معصوم اگر دعا کرے تو اس کو بولے بیٹا 2 ہی رکعت پڑھ، نماز تو آتی ہے بیٹا پلیز. اور یہ انکریج کرو، یہ بات کرو کہ یو نو وائی، اس لیے کہ مولا حسین کی ول ہے، تو بچے کے دل میں حسین کی محبت ہے نا. بولے امام نے ول ہے، یہ امام کی ول ہے کہ آج نماز پڑھ. جو 10 منٹس یار، 10 منٹس، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر، ختم کر ہر گھر میں. اور جو سن رہا در حسین کی ویب سائٹ پہ، در حسین کے اس چینل کے اوپر ہزاروں آدمی سن رہے نا، ہر آدمی پڑھے. میں آپ کی اچھی کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے لیے نہیں. میں تو دعا چاہیے آپ کی. I just need your دعاز. مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف مجھے دعا چاہیے میرے مولا حسین کی بارگاہ میں. اس لیے میں یہ باتیں بول رہا کہ مقصد کربلا یہ ہے. آپ زیارت عاشورہ میں اور زیارت وارثہ میں مقصد کربلا کو پڑھتے ہیں. یہ کسی اور نے نہیں لکھا، یہ اس امام کی زیارت ہے کہ جس کو دشمن نے صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ. چھٹے امام کا جملہ ہے نا، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. یہ کربلا امام نے مقصد کربلا کو بتایا کہ میرے جد کا جو مقصد تھا کربلا میں آنے کا، وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. انہوں نے امر بالمعروف کیا اور انہوں نے نہیں عن المنکر کیا. یہ امر بالمعروف ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہر شیعہ میں واجب ہے، ہر شیعہ میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں. پوچھو مولوی سے کسی، کیا امر بالمعروف لازم ہے؟ 100% لازم ہے. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ نیو جرسی کے بازار میں جا کے کرو، میں یہ نہیں بول رہا آپ کو نیو جرسی کے مالس میں جا کے کرو، میں یہ نہیں بول رہا کہ نیو جرسی میں اسکولس اور کالجز اور یونیز میں کرو. نو، گھر کے اندر، ان یور ہاؤس ود یور کڈس، وہاں سے اسٹارٹ کرو، فیملی میں اسٹارٹ کرو، دوستوں میں بولو جو تمہارے کلوز ہے کہ ڈو دس ڈو دس ڈو. واٹ از رانگ؟ ہو سکتا کسی ایک کو تم نے صراط مستقیم بتا دیا، کسی ایک کے سامنے امر بالمعروف کیا، تو تم نے اس دن حسین کی جیت کا اعلان کیا.
کربلا میں حسین کی وکٹری کا اعلان کیا. ایک کو اگر تم نے صحیح کر دیا، ایک کو تم نے امر بالمعروف کیا. جیسے چوتھے امام کا جملہ ہے، عابد بن رمی کا جملہ نہیں. جیسے چوتھے امام کہتے ہیں کہ ہر سجدہ، کتنا عجیب جملہ ہے میرے چوتھے امام کا یہ جملہ ہے کہ ہر سجدہ میرے بابا کی کربلا کی جیت کا اعلان. جب کوئی سجدہ کرتا ہے زمین پہ اللہ کی بارگاہ میں، وہ میرے حسین کی جیت کا اعلان ہے، کربلا کی وکٹری کا اعلان ہے. یہ نہیں کہا نماز، نماز تو ہے، کہ ہر سجدہ حسین کی کامیابی کا اعلان. مقصد یہ ہے کہ اگر وہ سیکریفائز میرا مولا حسین نہیں دیتا تو سجدے دنیا سے ختم ہو جاتے. یہ سیکریفائز کا نتیجہ. چوتھے امام نے اس کو یہی تو جواب دیا تھا جب اس نے پوچھا کہ جیتے یا ہارے. اس نے امام نے کہا تو نے ابھی نماز پڑھی تو یاد رکھ جب تک دنیا میں سجدے باقی ہے میرے بابا کی جیت کا اعلان. تو میں بھی وہی کر رہا ہوں، میں وہی بول رہا ہوں. یہ سال شام غریبہ میں صرف در حسین کی اس مجلس میں بولا ہوں. 2 دن رہ گئے. پلان یور سیلف، پلان یور سیلف، پلان یور سیلف، پلان یور سیلف. I have to do this. مارک کر لو before you forget. اس لیے کہ شیطان پورے فورس کے ساتھ، مجھے یاد رکھو، پورے فورس کے ساتھ حملہ کرے گا. نظر نہیں آئے گا. اس کی شکست ہے، اس کی ڈیفیٹ ہے. کہ تم دن بھر آزاداری کر رہے ہو، اس کی ڈیفیٹ ہے. اس کے بعد شام میں جب تم آ کر شام غریبہ کی مجلس میں گھر پہ آ گئے تو تمہارے اوپر اتنا غلبہ کر دے گا نیند کا، تم کو اتنا تھکا دے گا کہ تم میں ہمت نہیں ہوگی. پھر بولو، کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ سکتے. اف یو آر ٹائرڈ، بہت تھکے ہو، ہمت ہی نہیں ہے کھڑے رہنے، ڈزنٹ میٹر، بیٹھ جاؤ، کرسی پہ بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے نماز پڑھو. اتنا فورس کر رہا ہوں میں کچھ سمجھ کے کر رہا ہوں. انشاءاللہ 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 آپ مجھے بعد میں دعا دیں گے. میں بار بار ایک جملہ ہوں، ڈونٹ فرگیٹ می ان یور دعاز. میں ایک ہی چیز مانگ رہا ہوں آپ سے، ڈونٹ فرگیٹ می ان یور دعاز. بس دعا کر دو. اس کے بعد دیکھنا تمہارے راستے کھلیں گے انشاءاللہ، حالات صحیح ہوں گے، بچے صراط مستقیم پہ نکلیں. بار بار بول رہا کنڈیشن سے اپلائی، کنڈیشن سے اپلائی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی میرا گناہ ہو رہا، کوئی کسی کا نہیں ہو رہا گناہ، ماشاءاللہ سب صحیح ہے. مولا حسین کے چاہنے والے سب صحیح، سب در حسین آنے والے. ڈفرینٹ امام بارگاہ کو جانے والے آپ لوگ، ہر امام بارگاہ کو جاؤ. اب بار بار بول رہا کل مولا عباس کا ذکر ہے نا، کل کی مجلس ضرور کرنا، اسپانسر کرنا. کل کی مجلس میں شریک ضرور ہے. آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو. آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو. کل در حسین کی جو مجلس ہے مولا عباس ہے، اس میں شریک ضرور کرو، اسپانسر ضرور کرو. $100 دو، $200 دو. ایک چیز یاد رکھو، تم کسی کو نہیں دے رہے، مولا عباس کو دے رہے. کوئی عباس کو خرچہ دے سکتا، کوئی مولا عباس تک پہنچ سکتا. ایک ہی ہمارے پاس راستہ ہے. کل کی مجلس کی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں سب سے، پلیز کل مولا عباس کے نام پہ دینا ہے. ہر آدمی آگے بڑھے، خود آگے بڑھ کے پے پال جیسا بھی پے کرتے پے کرو. اس کے بعد دیکھو کہ ابو الفضل تم کو دیتا. کل حاضری کرو ہر گھر میں، ہر گھر میں مولا عباس کی نظر کرنا. اس لیے کہ رات میں میری آپ سے ملاقات ہوگی، ٹائم نہیں ملے گا. مولا عباس کی نظر کرنا. کل میں ایک واقعہ پڑھوں گا انشاءاللہ کربلا کا، کربلا مولا کا. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. کل مولا عباس کی نظر نیو جرسی، نیو یارک، جو سن رہا، جہاں سن رہا، کل نظر ضرور کرنا اپنے اپنے کو. میں یہ نہیں بول رہا کہ 100 آدمی کو بلا کے کرو، فیملی ممبرس ہی کر لو، کافی ہے. ہسبینڈ وائف، آپ کے بچے. لیکن گھر میں نظر ہونا، بچوں کو معلوم ہونا. میں رو رہا یار، لٹرلی رو رہا جب حالات کو دیکھ کے. آ کے اس وقت انڈیا میں صبح کے 4-5 بجے رات بھر مجلس سے پڑھتا ہوا صبح 4 بجے تک یہاں آ گیا آپ کے پاس. 1 گھنٹے کا گیپ ملا پوری رات. الحمدللہ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو مائی اللہ، تھینکفل ٹو مائی مولا حسین. اس سال ایک عجیب کرم ہے مولا حسین کا.
کرم ہے میرے مولا صاحب. اب یہ پورا دن بھی ویسے جائے گا انشاءاللہ. I'm really thankful to my مولا. یہ میری فخر کی بات ہے کہ وقت صرف ذکر حسین میں گزرا. تو لیکن رو رہا دوستو، رو رہا جو حالات کو دیکھ رہا. تو میری ریکویسٹ ہے کہ بچوں کے ساتھ کل حاضری کرو، بچوں کو بتاؤ کہ why are you doing this on 8 محرم. You tell them کہ 8 محرم میں ہم مولا عباس کی نظر کرتے. وہ بولے گا who is عباس؟ پھر آپ بیٹھ کے اس کو بتاؤ، 10 منٹ بیٹھو، مولا عباس کے لیے بتاؤ. اس کے دل میں ایک محبت ہے. اگر تمہارے بچوں کے دل میں محبت عباس آ جائے، تم سب سے بڑی کامیابی ہے تمہاری، سب سے بڑی جیت ہے تمہاری، سب سے بڑا تمہاری زندگی کا مقصد ہے. تم اگر اولاد کو تم مولا عباس کا چاہنے والا بنا، پھر وہ ہر وہ کام کرے گا جو عباس چاہے. کل نظر ضرور کرنا، ہر گھر میں نظر دو. اور کل محرم کی 8 تاریخ ہے، پھر 8 صفر کو دو، پھر 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کو دینا، پھر ہر مہینے کی 8 تاریخ کو مولا عباس کی نظر دینا. ایک پورے مہینے کا رزق کا پروٹیکشن ہے. آزمائیوی بات ہے. میں کوئی آپ کو 100-200 آدمی کو بلا کے ہزاروں ڈالر خرچ نہیں کروا رہا. میں بول رہا جو گھر کے ممبرز ہیں، یو، یور وائف اینڈ 2 kids، اب اس سے زیادہ کیا بول، 4 آدمی ہیں، 4 آدمی میں کرو. تمہارے گھر میں وہ مولا عباس کی حاضری کی برکت ہے. یار ہر آدمی کا اور اس کو اسپانسر کرو. بس ایک آخری بات بولتا میں کوفے کا واقعہ ابن زیاد کا سنانا چاہ رہا تھا، لیکن کل انشاءاللہ. آج مجلس کا یہ اور نکل، آپ ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ. اچھا ایک عجیب بات یہ ہے کہ در حسین میں بعض وقت لوگوں کا ریسپانس بھی آتا ہے، بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ کوئی سن ہی نہیں رہا. مائکس بند ہے، شاید کچھ سمجھ میں نہ، سلوات کی آواز آ رہی نا، بعض وقت بہت اچھی آواز آتی کہ سامنے والے کا ریسپانس پتہ چلتا ہے کہ کوئی سن بھی رہا ہے. اب تو 5 مہینے میں اتنی عادت ہو گئی کہ صرف اسکرین کو دیکھ کے پڑھ رہا مجلس، سامنے میں ہوں اور میں ہی پڑھ رہا مجلس. یہ کمال ہے حسین کے ذکر کا. اس لیے کہ ذکر حسین مجمع کا محتاج نہیں، یاد رکھو، مجمع کا محتاج نہیں، جگہ کا محتاج نہیں، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے ذکر حسین. ذکر حسین خود ایک طاقت کا نام ہے. بس دوستو یہ کرو. اور عاشورے کی رات سے 11 محرم کی صبح سے 11 محرم کی صبح سے 40 تک 40 دن ہوتے زیارت 40. آج اتنا بول رہا، اس کی ڈیٹیل کل سن. میرا وقت ہو گیا، آلموسٹ 50 منٹس کی مجلس ہو گئی. بس میں نے مجلس ختم کر دی، اس لیے کہ یہ دن زیادہ گریا کے دن، آوزاری کے دن، ماتم کے دن. یہ تو تمیدی باتیں میں نے کہہ دی. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ سے ملاقات ہوگی. کل اور پرسوں یہ ٹاپک چلے گی. پھر شام غریبان کی مجلس ہے، اس میں تو کچھ نہیں ہوگا، صرف مصائب کے ہوں گے 10-15 منٹ. بس مولا آپ سب کو آباد رکھے، آپ سب کو خوش رکھے. در حسین کا ممبرشپ لے جو ریکویسٹ کر رہے وہ لوگ 72 لوگوں کی ضرورت ہے $100 کی. آپ یہ مت بولو کہ بڑا پروموٹ کر رہے ہو. پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی آخرت کا سودا کر رہا ہوں. میں اتنا اوپن ہو کیا بول رہا ہوں، میں کسی کو پروموٹ نہیں کر رہا، میں اپنے آخرت کا سودا کر رہا ہوں کہ مولا حسین کا یہ در حسین جب تک چلے گا، ذکر حسین ہوگا. میری وجہ سے اگر میرے بولنے سے، میری ریکویسٹ سے کوئی ایک بھی لیتا ہے تو ثواب مجھے بھی ملے. میں ویری اوپن، میں بالکل فرینکلی بول رہا ہوں، اس لیے کہ میں پوری دنیا میں بولتا ہوں یہ بات کہ میں امام بارگاہ کو یہ پروموٹ نہیں کر. مجھے کیا ضرورت ہے یار پروموٹ کرنے کی؟ حسین کے معاملے میں حسین کے امام بارگاہ کو کوئی پروموٹ کرتا ہے؟ کوئی کرے نہیں کرے، حسین چلانے والے پورا نیو جرسی بولے ہم نہیں دیتے، کوئی بات نہیں. کیا ہمارے دینے سے امام بارگاہ چلتا ہے؟ نو. ہم دے رہے تو شکر ادا کریں کہ ہمارا پیسہ جا رہا. مولا حسین کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کہیں سے بھی دے سکتا ہے ان کو، امام اپنے گھر کو، اپنے مولا حسین کا در چلانے کے لیے. ہم سے نہیں ہے حسین، حسین سے ہم ہیں.
از اٹ اوکے؟ از اٹ کلیئر؟ بس بات میں بات نکلتی جائے گی، وقت نکلتا جائے گا. کل انشاءاللہ وہ ابن زیاد والا واقعہ پڑھوں گا. کل تو مولا عباس کا دن. دوستو جتنے مرحومین، جتنے لوگوں نے آج کے مجلس کو اسپانسر کیا ان کے مرحومین کے لیے، تمام علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، ان کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، میرے والدین کے لیے، کبھی میرے والدین کو مت بھولیں اپنی نمازوں میں. اس لیے کہ جو بھی میں ہوں ان کی طرف سے، میرے ماں باپ کے سارے مرحومین جس کی آج پہلی رات ہے اس کے لیے ایک باواز بلند سلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. آج ہم سب کے لیے ایک قیامت کا دن تھا. آج کی صبح میں جب آپ نے پہلی مرتبہ پانی دیکھا ہوگا، آپ کو ضرور حسین یاد آئے ہوں گے، ضرور کربلا والوں کی وہ آواز کان میں آئی ہوگی بچوں کی کہ التش التش. میں بڑی آسانی سے بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، بڑی آسانی سے بول رہا ہوں. دوستو 7 محرم 61 ہجری، ایک خطرہ پانی نہیں تھا حسین کے خیمے میں، ایک ڈراپ آف واٹر نہیں تھا. 4 جب سے خیمے ہٹے پانی کم ہوتا گیا. 5-6 سے تو تھا ہی نہیں. 7 کے دن تو ایک ڈراپ آف واٹر، ایک ڈراپ نہیں تھا. حسین کے بچے، میں کتنی آسانی سے بول رہا ہوں، علی و فاطمہ کی اولاد ہاتھ میں خالی کوزے لے کر ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے تھے. مولا حسین نے اس روضہ خان کو یہ بولا تھا، کربلا مولا میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. کربلا مولا میں عرب کا یہ کلچر ہے کہ ہر معصوم کے روضے میں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے زیارت پہ اس کو نوٹس کیا ہوگا کہ ہر معصوم کے روضے میں، عربیوں کا، ایرانیوں کا یہ کلچر ہے کہ معصوم کے روضے میں بیٹھ جاتے ہیں کونے میں، اور لوگ بھی بیٹھ جاتے. یہ بیٹھ کے مصائب پڑھتے رہتے اور روتے رہتے. لوگ بھی جتنے بیٹھے ہیں سب بیٹھ کے روتے. پھر اٹھتے وقت اس ذاکر کو کچھ نہ کچھ دے دیتے. ان کو کہتے ہیں روضہ خان. ایسے ذاکرین کو روضہ خان بولتے ہیں جو امام کے روضے میں بیٹھ کے پڑھتے، معصومین کے روضے. ایک روضہ خان کربلا میں بڑا سید زادہ، بڑا مقدس انسان تھا، بیٹھ کے مولا کے مصائب پڑھتا تھا، روتا تھا، لوگ بھی بیٹھ کے روتے تھے. مولا زبان میں اثر دے دیا. اس نے خواب میں دیکھا کہ مولا حسین آئے اور آ کے کہہ رہے کہ اے میرے ذاکر، عاشورے کی جو میری بڑی مصیبت تھی تو بیان نہیں کرتا. اسے کہا مولا بیان کرتا کہ آپ نے علی اکبر جیسے شہید کا لاشا اٹھایا، آپ نے قاسم کا پامال لاشا اٹھایا، آپ نے اون و محمد کی میتیں اٹھائیں، آپ نے عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو اٹھائے. امام نے کہا ذاکر بے شک یہ ساری مصیبتیں میں بیان کرتی ہوں، ایک مصیبت کو نہیں کرتے. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ ارشاد فرمائیں. تو امام نے کہا کہ ذاکر عاشورے کے دن جب میں خیمے کے اندر آتا تھا تو سارے بچے کھیل لیتے تھے، سب کے ہاتھوں میں خالی کوزے ہوتے، سب ایک ہی سوال کرتے کہ بابا، کوئی بابا بول رہا، کوئی آقا بول رہا کہ پیاس مارے ڈال دو. حسین ساقی کوثر کا لال تڑپ جاتا کہ ہاں یہ کیا. مولا کہتے ہیں کہ میرے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی. آج 7 محرم گزر گئی بھائی، آج 7 محرم گزر گئی. مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو خوش رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی عزا کو قبول کرے. دوستو آج ایک ایسے شہید کا ذکر ہے کہ جس کو جنگ کرنے کی بڑی خواہش تھی، ہر شہید کو تھی، لیکن شہزادہ قاسم یہ وہ شہید ہے کہ جس کو بڑی خواہش تھی جنگ کرنے کی. بار بار یہ شاگرد مولا عباس کے بار بار پوچھتے تھے کہ چچا یہ بتاؤ کہ جنگ ختم کیسے ہوتی، اینڈ کیسے ہوتی. امام مولا عباس کہتے ہیں کہ جو کمانڈر ان چیف ہوتا، سپہ سالار ہوتا، اس کو مارو، فوج لشکر خود بخود بھاگے گا. تو شہزادہ قاسم نے اتنی خواہش کی جنگ کی. مولا حسین سے پوچھا. اسی لیے آپ کو جنگ کی سخت ترین مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. دوستو یہ وہ کربلا کا شہید ہے کہ جو زندگی میں پامال ہو گیا. میں نے بڑی آسانی سے جملہ بول دیا، آپ نے سن لیا. جہاں بھی بیٹھ کے سن رہے، اگر شوز پہنے ہوئے ہو، چپلز پہنے ہوئے تو اتار دو، صوفوں اور چیئرز پہ بیٹھے ہوئے تو سٹ پراپرلی فار 5 minutes. بس
شب عاشور مولا حسین فہرست سنا رہے لسٹ سنا رہے کہ کل کون کون شہید ہوگا. حسن کا یتیم کھڑے ہو کے کہا چچا کیا میرا نام نہیں ہے؟ امام نے پوچھا میرے لال کل کے دن موت کیسی ہے؟ تو کہا کل کے دن چچا موت شہد سے زیادہ میٹھی. شہزادے نے موت کے ذائقے کو ٹیسٹ کو بتایا کہ موت کتنی ٹیسٹی ہو سکتی. اگر محبت حسین ہے تو شہد سے زیادہ میٹھی. اس وقت میرے مولا حسین نے کہا میرے لال تمہارا نام بھی ہے, تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. بس علی اصغر کا نام سنا حسن کا خون رگوں میں دوڑنے لگا. تڑپ کے کہا کیا چچا اشقیاء خیمے تک آئیں گے؟ میں ہمیشہ یہ کہتا کہ پلیز جب یہ کہا ہوگا تو میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا کہ شہزادے کہیں شہزادی زینب نہ سن لے, ورنہ زینب آپ کو شام غریبہ میں بڑا یاد کرے گی کہ بیٹا میرے لال تم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ دیکھو خیمے جل رہے, اشقیاء خیمے تک آ گئے. عزیزو عاشورے کا دن آیا, صبح سے شہزادہ اجازت چاہتا لیکن حسین نہیں دیتے. اور محمد کی لاشیں آ گئی. شہزادہ قاسم نے آگے کہا چچا, تو کہا میرے لال تم میرے بھائی کی نشانی ہو. خیمے کے اندر گئے. ام فروا نے کہا بیٹا اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہوگی, تم اپنے بازو کی تعویذ کھولو جو تمہارے بابا نے تعویذ باندھی تھی. عزیزو تعویذ کھولی گئی, یہ تعویذ نہیں تھی, یہ بھائی کو بھائی کا نام خط تھا. مولا حسن کا خط مولا حسین کے نام پہ تھا. امام نے لکھا تھا بھیا حسین روزے عاشور میں نہیں رہوں گا, میری طرف سے میرے بچے قاسم کو اجازت دینا. جیسے ہی خط لے کر پہنچے امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بھائی کا زمانہ یاد آیا, بھائی کی محبتیں یاد آئی. عزیزو امام نے کہا بیٹا تم نے مجھے مجبور کر دیا. ہاتھ پکڑ کے آہستہ نہیں رونا, آہستہ نہیں رونا, تکلف سے نہیں رونا, تکلف سے نہیں رونا. عزیزو اس یتیم کا ذکر ہے, اس یتیم کی شہادت کی مجلس ہے. وہ شہزادہ قاسم 14 برس یا 15 برس کا سن جیسے ہی خیمے میں پہنچے. عزیزو یہ کربلا کی عجیب شادی تھی کہ دولہا بھی پیاسا ہے, دلہن بھی پیاسی, سارے باراتی پیاسی. آپ ہمیشہ ہم جب کسی کی شادی میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے بغلگیر ہوتے ہیں, دولہے سے گلے ملتے ہیں, لیکن کربلا کے دولہے سے گلے مت ملو, اس کا جسم پامال ہو گیا. مولا قاسم باہر نکل رہے تھے, بی بی ام فروا نے روکا, روک کے کہا بیٹا بیٹا میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا, روزے میں شرف فاطمہ کو صورت بتانا. شہزادہ کربلا کے میدان میں آیا. عمر سعد ظالم نے ارزق سے کہا جو اس وقت کی سب سے بڑی طاقت تھی, بہت بڑی طاقت کا نام, بہت بڑا پہلوان. اس سے ظالم عمر سعد کہتا ہے ارزق جا اس بچے کے مقابلے میں. اس نے کہا یہ میری توہین ہے, میں اس بچے کے مقابلے میں جاؤں گا؟ میرے 7 بیٹے, میں کسی ایک کو بھیجوں وہ اس کا سر قلم کر کے لائے گا. ایک بیٹا آیا, حسن کے لال نے وہ تلوار چلائی, واصل جہنم پر 7 کے 7 کو ایک کے بعد ایک قاسم نے ختم کر دیا. جب 7 بیٹے ختم ہوئے ارزق کی آنکھوں میں خون اترا. اتنی بڑی طاقت. شہزادہ قاسم 15 یا 16 برس کا سن, اور جب ارزق آ گیا میدان میں تو مولا عباس خیمے سے باہر آئے. آگے کہا میرے لال قاسم گھبرانا نہیں, بیٹا تم گھبرانا نہیں. عزیزو حسن کے یتیم نے وہ جنگ کی کہ لوگوں کو حسن کی جنگ یاد آ گئی, صفین و جمل کی. ایسی تلوار چلائی, تھوڑی دیر میں گرد کا غبار اٹھا تو دیکھا کہ ارزق کا سر قاسم کے ہاتھ میں ہے. مولا عباس دوڑتے ہوئے میدان میں آئے, قاسم کو سینے سے لگا لیا, کہا میرے لال تم نے بابا کی جنگ یاد دلا دی. شہزادہ اتنا حسین تھا کہ جب جا رہے تھے بس میں آخری حصے پہ آ گیا. مولا حسین نے شہزادے کے چہرے پہ ہلکی سی نقاب ڈال دی تھی کہ کہیں میرے بچے کو نظر نہ لگے. عزیزو جب شہزادہ لڑ رہا تھا
تو جب ہوا سے یہ نقاب ہٹتا تھا تو دشمن نے پکار کے کہا کہ کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ ارے جو دشمن کی نگاہ میں حسین ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ لڑتے لڑتے فوجوں میں دھسنا شروع ہوئے، ہر طرف سے حملے ہوئے۔ کربلا کا دولہا گھوڑے سے زمین پر آیا اور کہا چچا میری مدد کو آئیے۔ حسین، عباس اور علی اکبر ننگی تلواروں کو لے کے میدان میں چلے۔ عزیزوں کا کربلا کا دولہا ہاتھوں کو ٹیک کر زمین پہ چچا کا انتظار کر رہا تھا۔ ادھر کی فوج ادھر ہو گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے۔ قاسم پکارنے لگے چچا میری مدد کو، چچا میری مدد کو۔ جب حسین شہزادے کے پاس پہنچے تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، کہا بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں کہ تم نے مدد مانگی میں پہنچ نہیں سکا۔ عزیزوں قاسم کی لاش گٹھری میں رکھی گئی، ایک ایک ٹکڑے کو رکھا اور گٹھری لے کے جب خیمے میں پہنچے بیویوں نے کہا قاسم کہاں ہے؟ تو جب گٹھری کھولی گئی بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ واہ علیہ، واہ عباسہ، واہ محمدہ کی آوازیں۔ پروردگار میرے شہزادے کا واسطہ اس مجلس کو قبول کر، بی بی کی بارگاہ میں مجلس قبول ہو جائے اور یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ جن لوگوں نے آج اسپانسر کیا اللہ ان کے رزق میں برکت دے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر، سارے بیماروں کو صحت دے، جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر، سیریا میں سیداریوں کے روزوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں عزاداری کی حفاظت فرما، کووڈ-19 سے مولا کے چاہنے والے اور انسانوں کو بچا، میرے امام زمانہ کو سلامت، ان کے صدقے میں سب کو سلامت، سارے مرحومین کو بخش دے، سب کے والدین کو بخش دے، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جو آج کے اسپانسر ہیں ان کے سارے مرحومین کے لیے، سورہ فاتحہ۔